بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان گرامی قدر، جیسا کہ گزشتہ بیان میں نے عرض کر دیا تھا کہ آج سے جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا وہ ہے شان اولیاء کرام علیہم الرحمہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سچے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زن گرامی قدر، ابتدا میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں اصل ہوتا ہے وہاں نقل بھی موجود ہوتی، تو جہاں اصلی پیر ہوتا ہے وہاں نقلی پیر بھی ہوتا ہے، جہاں اصلی ولی ہوتے ہیں وہاں نقلی ولی بھی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا ستم یہ ہے کہ ہم اصل کی محبت کی روح میں ایسے بہہ جاتے ہیں کہ نقلی ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کا اصل ولی کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، پھر ہمیں وہ تمام باتیں سامنے رکھنی ہیں جو آج آپ سنیں گے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اور پھر انہی باتوں کو یعنی قرآن آیات کو، احادیث مبارکہ کو جن میں اولیاء اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، کن کی؟ اولیاء اللہ کی شان بیان ہوئی ہے، اسی کو لوگ استعمال کر کے اپنا دھندا چلاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سچے اولیاء اللہ کی غلامی عطا فرمائے اور ان کے نام پر دھندا کرنے والوں سے اللہ محفوظ رکھے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان دہ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک تو شان اولیاء کرام اس پر گفتگو کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم آگے اس سلسلے کو جب چلائیں تو وہ چیزیں بیان کریں جو ولایت کے لیے، یہ توجہ سے سنیے گا میری باتوں کو، جو ولایت کے لیے ایک ولی کے لیے ضروری ہے، ولی بننے کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ وہ چیزیں بھی ہم بیان کریں گے کہ ولی کی نشانی کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور وہ چیزیں جو ولیوں کا، اولیاء اللہ کا علیہم الرحمہ ان کا مشن تھا زندگی کا، ان کی زندگی کا مشن تھا، اس مشن کو بھی میں کوشش کروں گا کہ سامنے لاؤں، آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں، یہ میں جانتا بھی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کام ہے، آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری قوم عادی بن چکی ہے قصے کہانیاں سننے کی، ہماری قوم عادی بن چکی ہے کرامات بیان کی جائیں گی، کرامات سنی جائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم اس بات کی بھی عادی بن چکی ہے اور اس کو بنا دیا گیا ہے کہ اسے من گھڑت کرامتیں بھی سنائی جائیں، من گھڑت قصے بھی سنائے جائیں اور اسی کے اندر لوگوں کو پھنسا دیا جائے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی میری کوشش ہوتی ہے، میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے۔ کس چیز کو بیان کیا جائے؟ حقائق کو۔ شروع میں مجھے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جس راستے پہ چل پڑے ہیں نا، یا جس راستے پہ آپ چلتے ہیں یہ بڑا کٹن ہے، بڑا مشکل ہے، بڑی تکلیف ہوگی آپ کو۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا تو ایمان اللہ کے فرمان پر ہے نا۔ رب نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد، اونچی تو بول دیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اس نے پھر فرمایا فإن مع العسر یسرا، فرمایا شک نہ کرنا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو جب لوگ حقیقت سننے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کہاں تھے، ہمیں کدھر لے جایا جا رہا تھا اور حقیقت کیا تھی۔ یہی دعا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اس سارے ہمارے سلسلہ گفتگو میں جو آگے چلے گا تسلسل کے ساتھ، اس سارے ہمارے سلسلہ گفتگو میں کسی بھی مقام پر اللہ کے ولی کی بے ادبی مقصود نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کے ولیوں کا ادب کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی غلامی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کے مقدس نام کے اوپر دھندے کیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مقدس نام پر دھندے کیے جاتے ہیں، کاروبار کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کاروبار سے بچیں، ہم اس کاروبار سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ ابتدا میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ولایت کسی کی دی ہوئی کوئی خیرات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کسی کی دی ہوئی کوئی خیرات نہیں ہے، کسی انسان کا دیا ہوا عطیہ یا نام نہیں ہے۔ ولایت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منصب ہے۔ کیا ہے؟ ایک منصب ہے۔ جس طرح نبوت و رسالت منصب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طریقے سے ولایت بھی ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ ابتدائی میں سمجھ لیں کہ ولایت دو قسم کی ہے۔ کتنے قسم کی؟ دو قسم کی۔ ایک ولایت وہبی ہے اور دوسری ولایت کسبی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ولایت وہبی ہے، ایک ولایت کسبی ہے۔ اب ولایت کے دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک ولایت اور ایک ہے ولایت۔ میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو ولایت ایک وہبی ہے، ایک ولایت کسبی ہے۔ ولایت وہبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخصیت کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی منتخب فرما لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منتخب فرما لیتا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا ولی ہے۔ اس میں بے شمار اولیاء اللہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں مشہور ذات گرامی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بزرگ جن کے پیدا ہونے سے ہی پہلے ان کی ولایت کی شہرت مشہوری ہو گئی اور ان کے تذکرے ہوئے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں جن کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ منتخب فرما لیتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ولایت کسبی کہتے ہیں کہ انسان مجاہدات کرے، بندہ مومن مجاہدات کرے، ریاضات کرے، عبادات کرے، زہد و تقوی اختیار کرے،
اس کے بعد جا کر اس کو منصب ولایت میں داخلے کا موقع ملتا ہے. داخلے کا، یہ میں شروع میں لفظ کہہ رہا ہوں، داخلے کا موقع ملتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ولی بن جاتا ہے، داخلے کا موقع ملتا ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں، اس لائق بھی ہے کہ نہیں، اس پہ قائم بھی رہتا ہے کہ نہیں. اور اگر قائم نہیں رہتا تو پھر ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور اگر قائم رہتا ہے، ان تقاضوں کو پورا فرم کرتا ہے. تو مشکات المصابیح کی یہ حدیث سامنے رکھیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت، اب غور سے سن لیجیے گا، اللہ رب العزت جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر جبرائیل امین کو بلاتا ہے. اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلاتا ہے علیہ السلام، فرماتا ہے جبرائیل ادھر آؤ. جبرائیل رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے میرے لیے. فرمایا رب کریم فرماتا ہے انی احبہ فلانا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح نا، وہ بندہ جس کا نام اللہ لے رہا ہو، اللہ عز و جل، اور نام بھی لے رہا ہو فرشتوں کی سردار جبرائیل امین کے سامنے، اور فرمائے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں. مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی اس سے محبت کر، تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. اب کیا ہوتا ہے، اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل امین بھی محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل امین اللہ ہی کے حکم سے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ اور جبرائیل یعنی میں خود جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تمہارے لیے یہ حکم یہ ہے کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو. تم سب بھی اس سے، ابھی زمین کی بات نہیں آئی، ابھی زمین کی بات نہیں آئی. اگر منصب ولایت کو کوئی سمجھ لے، مقام ولایت کو کوئی سمجھ لے، مگر افسوس تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہاں سمجھایا نہیں جاتا بلکہ ہمیں الجھایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ الجھایا جاتا ہے. بتوں کی مذمت میں نازل ہونے والی آیات اولیاء اللہ پر چسپاں کر دی جاتی ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کر دی جاتی ہیں. ذرا بھی غیرت، ذرا بھی حیا کہیں بھی موجود نہیں ہوتی ایسے لوگوں میں. دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، دھڑلے سے کہتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ آیت بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے یا اولیاء اللہ کی مذمت میں. چلیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے ایک بات سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر چلیں ہم موجودہ دور کی بات نہیں، کسی بزرگ شخصیت کا نام لے لیتے ہیں جس پر کسی کو اختلاف نہ ہو، ٹھیک ہے نا. مثلا ہم میں سے کوئی بھی بندہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک کتاب لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کتاب لکھتا ہے. نام اس کا رکھتا ہے شان غوث اعظم. کیا؟ شان غوث اعظم. وہ جو غوث اعظم سے محبت کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار تحریر میں کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، مجھے بتائیے کیا اس کا ضمیر، اس کا قلم اسے اجازت دے گا کہ صفحے صفحے کے اوپر، سطر سطر کے اندر وہ غوث الاعظم کی توہین کرے؟ بولے تو صحیح ہے. ان کی مذمت کرے؟ نہیں کرے گا نا، ضمیر گوارا نہیں کرتا. چلیں اب اسی دور پہ بھی آ جاتے ہیں. ہم اپنے کسی قائد کی، کسی رہنما کی شان میں منقبت لکھتے ہیں. چلے میں اور آسان کر دوں نا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں. منقبت لکھتے ہیں، اپنے قائد کی شان میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا میں مثال دیتا ہوں، منہاج القرآن کے لوگ، دعوت اسلامی کے لوگ، علامہ خادم حسین رضوی کے لوگ، میں یہ مثالیں دے رہا ہوں. جلالی صاحب کے لوگ اپنے قائد کی شان میں علماء دیوبند میں سے لے لیتے ہیں، فضل الرحمان کے لوگ جماعت اسلامی سے لے لیتے ہیں، سراج الحق صاحب کے لوگ
اپنے قائد کی شان میں منقبت لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے، میں بلا خوف و خطر کہہ رہا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں. آپ دیکھیں گے ہر کارکن کی، ہر مرید کی، ہر خادم کی کوشش ہوگی کہ میں اپنے قائد کی شان بیان کروں تو بے مثال بیان کروں. ٹھیک ہے نا؟ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. کیوں؟ کہ یہ شخص لکھنے والا، غور سے سنیے گا میری باتوں کو، جو میں بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں. یہ لکھنے والا اپنے قائد سے محبت کرتا ہے. کس سے؟ اپنے قائد سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اپنے عالم سے محبت کرتا ہے. اس لیے اس کی شان میں اچھے سے اچھے کلمات لکھتا چلا جا رہا ہے، جو منع نہیں ہے لکھنے چاہیے، منع نہیں ہے لکھنے چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، لکھتا چلا جا رہا ہے. کسی بھی مقام پر کسی مرید کا کلام آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پیر کی توہین پر مبنی ہو، قائد کی توہین پر مبنی ہو. یہ برداشت بھی نہیں کریں گے، برداشت بھی نہیں کریں گے. ہماری ستم ظریفی تو یہی ہے. آج ہم اپنے پیر کی، اپنے قائدین کی توہین تو برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں کی توہین ہوتی رہے ہم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں. یہ سوچنا ہے ہمیں. اب ذرا سنیے یار، جن سے تو اور میں محبت کریں، جن سے آپ اور میں محبت کریں، ہم اس کی تعریف جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو 100 بار سوچتے ہیں کہ کوئی جملہ ایسا نہ لکھا جائے کہ جس کے اندر توہین کا پہلو ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ جن سے رب محبت فرمائے اور جن سے رب محبت کرنے کا حکم جبرائیل امین کو دے اور جن سے محبت کرنے کا حکم سارے فرشتوں کو دے، اور پھر ثم یوضع لہ قبول العرف الارض، کہ رب کریم پھر اس شخص کی محبوبیت زمین میں پھیلا دیتا ہے. تو جب جس سے رب محبت کر رہا ہو، اس کو کل کائنات کو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو، جب اس نے اپنی مقدس کتاب نازل فرمائی تو ان محبوب ہستیوں کو، ان کو مکھیوں سے بدتر قرار دے دیا، اس نے ان کو بتوں سے بدتر قرار دے دیا، اس نے انہیں مٹی کے ڈھیلوں سے بدتر قرار دے دیا. ذرا شرم نہ آئی تمہیں، ذرا حیا نہ آئی تمہیں کہ جب اللہ والوں کی شان کی باری آئی تو بتوں کی آیات کو لے کر آ گیا؟ کچھ خوف خدا نہیں ہے، کچھ شرم نہیں ہے ان لوگوں میں، کہیں بھی ان کے ضمیر زندہ نہیں ہے. ضمیر بیچ دیے انہوں نے، ایمان بیچ دیے انہوں نے. ارے تو اپنے قائد کی توہین برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جاتا ہے. جس سے تو محبت کرتا ہے اس میں کتابیں لکھ رہا ہے کہ اس کی تعریف بیان کروں. اور جس سے میرا رب محبت فرمائے، جس سے میرا رب محبت فرمائے، تو کہتا ہے ان کی کوئی شان نہیں، تو کہتا ہے ان کی کوئی شان نہیں. آج میں بتاؤں گا آپ کو، اور یہ سلسلہ میں نے اس لیے شروع کیا کہ ہم دیکھیں کہ شان اولیاء کیا ہے، مقام و مرتبہ اولیاء کیا ہے، پھر اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کا پیغام کیا ہے، ان کی زندگیاں کیا ہیں. میں کوشش کروں گا، آپ کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میں ان سے تھوڑا سا بچنے کی کوشش کروں گا. کہیں تائیداً اگر کوئی چیز مجھے بیان کرنی پڑی تو میں ضرور بیان کروں گا، اس لیے کہ کرامت ولایت کی نشانی، اونچی تو بول دیں، کرامت ولایت کی نشانی نہیں ہے، کرامت ولایت کا حصہ نہیں ہے. یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں. مگر آج کل ہمارے ہاں سارا زور ہی کرامتوں کے اوپر ہے، وہ سچی ہوں یا جھوٹی ہوں ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں. لوگ واہ فلاں حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی اتنے کرامات ہیں، اتنے حضرت. چلیں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ پہلے سناتا ہوں آپ کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ولی گزرے ہیں. ایک سید کا ادب کرنے پر ان کو مقام ولایت ملا، ٹھیک ہے نا. پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دادا پیر ہیں، دادا پیر و مرشد ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے پاس ایک شخص آیا آپ کا شہرہ سن کر. جب آپ کے پاس پہنچا تو کچھ عرصہ وہ رہا. پھر ایک دن اس نے اپنا بوریا بستر باندھ لیا، سامان پیک کر لیا، جانے لگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، چوبارے پر اوپر سے دیکھا، یا خانقاہ میں کھڑے ہوئے تھے اوپر سے دیکھا
تو اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ جاؤ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا اس کو بلا کر لے آؤ. وہ اس کو بلا کر لے آیا. جب بلا کر لے آئے تو آپ نے پوچھا بھائی تم آئے تھے تو آنے کا مقصد نہیں بتایا, اب جا رہے ہو تو جانے کی وجہ نہیں بتائی, جانے کی وجہ نہیں بتائی, کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو, اب تو بتا دو نا تم جا رہے ہو. وہ کہنے لگا سرکار میں نے بڑا نام سنا تھا آپ کا, بڑی شہرت سنی تھی, میں تو آیا تھا کہ آپ سے بیعت ہوں گا, مرید بنوں گا آپ کا, پھر کیا ہوا. کہنے لگا جی میں اتنے عرصہ رہا, میں نے سوچا اتنے بڑے ولی ہیں, اتنے بڑا نام ہے, اتنے بڑا شہرہ ہے, کوئی کرامت دیکھوں گا. کیا دیکھوں گا, ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں نا. مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسی چیزوں کو پہچان بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ بابا جی کے پاس جائیں, جب تک بابا جی تویز نہ دے بابا پہنچا ہوا تھوڑی ہے. بابا دعا نہ تویز نہ دے تو بابا پہنچا ہوا تو ہے نہیں, وہ تویز ہی نہیں دیتا جی. اچھا جی چلیں ٹھیک, اس سے کوئی کرامت ہی ظاہر نہیں ہوتی. اچھا جی ٹھیک ہے جی, یہ کرامت کی نشانی, یہ ہمارے سنیوں کے جو ڈھگوسلے ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ذرا آگے چلیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کرامت دیکھ کر تو مرید ہونا چاہتا تھا جی, پھر نہیں دیکھی جی اس لیے واپس جا رہا ہوں. فرمایا سن, اتنے دن تو میرے پاس رہا اور میں نے بھی نوٹ کیا جو بندہ آتا ہے کسی اللہ والے کے آستانے پر, آج کل تو جیبوں پر نظر ہوتی ہے نا. کس پر نظر ہوتی ہے؟ ڈریے نہیں, جو بات میں کہوں گا وہ سچی کہوں گا. آج کل کس پہ نظر ہوتی ہے؟ جیبوں پر. اس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے, یہ مالدار ہے کہ نہیں, یہ پیسے والا ہے کہ نہیں. ستم اتنا, خدا کی قسم رونے کو دل کرتا ہے, ماتم کرنے کو جی کرتا ہے. یہ ولایت ہے یا ولایت کے دھندے ہیں؟ میں وہ باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نام نہیں لیتا ہوں, بہت ساری جگہوں پہ جو کہ میں گیا ہوں, جاتا بھی ہوں, اور باتیں ایسے ہی سچی کہتا ہوں. کچھ لوگوں کو اچھی لگتی ہے, کچھ لوگ وقتی طور پر سن لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ڈاکٹر کو نہیں بلانا, اس کو نہیں بلانا, اس لیے کہ یہ سچی باتیں کہہ دیتا ہے. میں نے بہت سی دیکھی ہیں, ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مرید بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ملنے کے لیے حضرت صاحب کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ میں دکھ کی بات کر رہا ہوں آپ کو, معاشرے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. ہو کیا رہا ہے, وہی حضرت جن کے پاس سینکڑوں مرید جو غریب تھے, جو نہ جانے اپنے اپنے گھروں سے کیسے کیسے پہنچے سرکار کے آستانے پر, حضرت کے آستانے پر, مگر حضرت کے پروٹوکول کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے حضرت صاحب کے پاس. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا, اگر کوئی 50,000 دینے والا بندہ آ گیا نا, 1 لاکھ دینے والا بندہ آ گیا نا, 2 لاکھ دینے والا بندہ آ گیا سالانہ چندہ, 5 کروڑ دینے والا بندہ آ گیا, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیجئے. میں نے اسی حضرت کو ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دیکھا, اس کمینے دنیا دار کا احترام کرنے کے لیے, اس کا استقبال کرنے کے لیے. اسے ولایت کہتے ہیں, اسے ولی کہتے ہیں یا دھندا کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں میں وہ بتاؤں گا آپ کو. شان اولیاء اللہ کیا ہے, اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں فرما دیا نا کہ من آدھا ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا. اللہ نے ان لوگوں کے متعلق نہیں فرمایا ہے یہ جو ان حدیثوں کو پڑھوا کر نا اپنے آستانوں پر, اپنے جلسوں میں کرائے کے مولویوں سے پڑھوا کر اپنی طرف اشارے کرواتے ہیں, یہ حضرت ہیں جی, یہ ولی ہیں جی, یہ حضرت ہیں, یہ ولی ہیں جی, یہ اس کا مصداق ہے. مصداق کون ہے اس کا یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو میں. سنیے گا توجہ سے آپ میری باتوں کو, کچھ دل کی باتیں ہوں گی, کچھ درد ہوگا وہ بھی بیان کروں گا, کچھ وہ جو ستم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. جس طرح میری قوم کو لوٹا جا رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا, اور شان ولی بھی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اللہ کے ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کو فرماتے اچھا تو نے کرامت نہیں دیکھی, چل بیٹھ, اتنے دن تو رہا میرے پاس, اتنے دن تو رہا میرے پاس, تو نے میری خلوت دیکھی, جلوت دیکھی, تو چھپ چھپ کر مجھے دیکھتا رہا,
تو نے میرا دن بھی دیکھا، رات بھی دیکھی، تو نے صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی دیکھی، شام بھی دیکھی، ایک بات تو بتا، کبھی تو نے مجھے ان دنوں کے اندر خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا؟ خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ تو نے کبھی مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ تو نے مجھے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں حضور۔ تو نے مجھے نوافل چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں حضور۔ کہا تو نے مجھے تہجد چھوڑتے دیکھا؟ کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا کہیں تو نے میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھتے دیکھا؟ کہا نہیں حضور۔ اور فرمایا نادان، اس سے بڑی ولایت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کرامت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ شریعت پر استقامت ہو جائے، شریعت پر استقامت ہو جائے، جو شریعت کا پابند ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں، اسے ولی کہتے ہیں، اسے۔ میں گزشتہ ہفتے سے پڑھ رہا تھا، ویسے میں نے پہلے بھی بہت کچھ اس کے اوپر پڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہے، میں نے شان اولیاء کرام کے اوپر 20 سے زیادہ مضامین لکھے، بڑے تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، ان کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں لکھی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ بیعت، طریقت، شریعت کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر میں نے مضامین لکھے، تقریباً 6 کے قریب بڑے طویل مضامین ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے بحث کی ہے، اس کے اوپر کہ بیعت کسے کہتے ہیں، پیری مریدی کسے کہتے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں، طریقت کسے کہتے ہیں، اور ساتھ آگے اس کے عنوان آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آگے میرا نام لکھ لیں، اس کے اوپر وہ مضامین آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو آگے میں نے لکھا ہے اس کے اوپر پیری مریدی اور جعلی پیر ہیں، جعلی پیر، ان کے دھندے، ان کے کاروبار، ان کو دیکھیں ذرا، ان پر غور کریں، نظر دوڑائیں۔ اب ولایت کی میں نے ساری بات آپ کو اس لیے عرض کی ہے، یہ سب پڑھنے کے بعد میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کتے زیادہ لڑاتا ہو۔ سن لیں میری باتوں کو، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ولی کی نشانی یہ ہے وہ کتے لڑاتا ہو۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مزاروں پر میلے ٹھیلے کرواتا ہو۔ میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ بزرگوں کے عرس کے نام پر وہ لکی رانی سرکش لگوا کر ناچ گانے کرواتا ہو۔ میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ ولی کی نشانی یہ ہے، ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ عرس کے نام پر میلے لگوائے اور ان میلوں کے اندر عورتوں اور مردوں کو اختلاط کروا کر بھرے بازاروں میں نچوائے۔ میں نے ولی کی نشانی یہ کہیں بھی، اونچی بولتے جائے میرے ساتھ، کہیں بھی نہیں پڑھی ہے ولی کی نشانی۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ آئیے پہلے تو چلتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں۔ اے میرے رب تو ہی بتا، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم تو لٹے جا رہے ہیں، ہمیں تو لوٹا جا رہا ہے، تو ہی بتا دے تیرے ولیوں کی نشانی کیا ہے، تیرے ولی کی نشانی کیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے، ابھی میں اس کا ترجمہ ولیوں کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ بعد میں عرض کروں گا، خبردار اللہ کے ولیوں کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے، نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ اچھا چلیں جی، ٹھیک ہو گیا، کس کس کا رونا رو ہے؟ اپنے خطیبوں کا رونا رو، اپنے نقیبوں کا رونا رو، اپنے قاریوں کا رونا رو، یا اپنے پیروں کا رونا رو؟ کس کا رونا رو؟ کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں اس تباہی کا؟ الا ان اولیاء اللہ تو پڑھ لیتے ہو نا، یہ تو بتا دیتے ہو نا، ولی اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، خبردار ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، ان کو غم بھی نہیں ہوتا، ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، ان کو غم بھی نہیں ہوتا۔ کس چیز کا خوف نہیں ہوتا؟ کس چیز کا غم نہیں ہوتا؟
جبکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا جس کا منصب بلند ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی خوف اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور تم لوگوں کو باور کراتے ہو کہ اللہ کے جو ولی ہو ان کو خوف ہی نہیں ہوتا، وہ ڈرتے ہی نہیں۔ بھائی بتاؤ تو صحیح نا کہ کس خوف کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بتاؤ نا کہ کس غم کی بات ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کے ولی کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب کریم فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے مراد علماء ربانیین ہیں، وہ جو اللہ کا علم رکھنے والے، اللہ کے بارے میں جاننے والے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میرے تمام بندوں میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ صاحبان علم ہیں۔ وہ کون ہے؟ صاحبان علم ہیں۔ یہ خوف کون سا ہے وہ بھی تو بتاؤ نا، وہ بھی تو بتاؤ نا۔ کس خوف سے اللہ انہیں بے نیاز کر دیتا ہے، کس غم سے انہیں اللہ بے نیاز کر دیتا ہے؟ ارے وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اپنے رب سے۔ خوف و خشیت کتنا ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی۔ یہاں سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلیں گے، میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں۔ صحابہ سے بڑھ کر بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے نا، اونچی بولے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں روتے روتے کھڑے رہتے، آہوزاری کرتے، دامن بھیگ جاتا، داڑھی مبارک بھیگ جاتی، تر ہو جاتی، دامن تر ہو جاتا آنسو سے، رو رو کر عرض کرتے کاش عمر ایک تنکا ہوتا جسے آگ میں دنیا میں جلا دیا جاتا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عمر کو نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ یہ خوف ہے باری تعالیٰ، اللہ سے ڈرانا۔ اللہ کا ولی جتنا بلند مرتبے والا ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ سے۔ غوث اعظم کے نام کی 11ویاں کھانے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام کے نذرانے کھانے والوں، ان کے نام پر دھندے کرنے والوں، ان کے نام پر آستانے چمکانے والوں، کبھی غوث اعظم کا پیغام دیا ہے اس قوم کو؟ آؤ غوث اعظم کی بارگاہ میں لے چلو، آؤ میں آپ کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ بہجت الاسرار علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلی کتاب آپ کے ملفوظات اور آپ کی سوانے پر لکھی گئی، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے کعبۃ اللہ کے پتھریلے صحن کے اندر، اس وقت پتھریلا تھا نا، نوکدار پتھر ہوا کرتے تھے، یہ سنگ مرمر تو بعد میں لگا نا، آج تو اے سی بھی لگے ہوئے، فوارے بھی لگے ہوئے تاکہ آپ کو گرمی نہ ہو، اس وقت تو نیچے پتھر ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے نوکیلے پتھروں پر اپنا سر رکھ کر رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھے اس کے رونے پر ترس آ گیا۔ کیا؟ اونچی بولے نا، اس کے رونے پر ترس آ گیا۔ میں نے طواف روک دیا، رک گیا کہ یہ سجدے سے سر اٹھائے گا، اسے سمجھاؤں گا وہ اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، وہ گڑ گڑا رہا ہے رب کی بارگاہ میں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مفہوم سن لیجئے۔ وہ عرض کر رہا ہے مولا اگر قیامت کے دن تو مجھ سے راضی ہو جائے، قیامت کے دن تو مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر مجھے بینا آنکھوں کے ساتھ اٹھانا، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو میری آنکھوں کے بینائی چھین کر مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں کسی کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ گڑ گڑا رہا ہے رب کی بارگاہ میں، یہ خوف ہے رب کی بارگاہ کا، یہ ڈر ہے رب کی بارگاہ کا، یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، چونکہ رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا، رب اس سے راضی ہو جائے گا، رب اس سے۔ بندہ رک گیا، وہ کہتا ہے جب میں ٹھہرا، اب دل تھام کر بات سن لیجئے گا، دل و دماغ میں بٹھا بھی لیجئے گا اسے۔ وہ کہتا ہے میں رک گیا۔ بہجت الاسرار علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ پہلی سوانے جو غوث الاعظم کے اوپر لکھی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ملفوظات پر، اسی کے اندر یہ واقعہ موجود۔ کہتے ہیں وہ بندہ رک گیا، کہتا ہے کہ جب اس بندے نے کافی دیر کے بعد گڑ گڑایا، میں نے دیکھا اس کے رونے سے نیچے کے پتھر آنسوں سے تر ہو چکے تھے، وہ اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، مجھے اس کے رونے پر رونا آ گیا۔ کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا
میں آگے بڑھا کے اسے بتاؤں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. کہتے جب میں آگے بڑھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا, میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ تاجدار ولایت امام الاولیاء حسنی حسینی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تھے رضی اللہ تعالی, جو اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے. آج غوث الاعظم کے نام کی 11ویاں توڑتے ہو, مگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں رونے کا موقع نہیں ملتا ہے. اللہ کا خوف ذرا بھی تمہیں نہیں ہے. غوث الاعظم کے نذرانے لیتے ہو, مگر اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے. خلق خدا کے سے تمہیں پیار نہیں ہے. مجھے کہا گیا کہ ذرا بتائیے گا جی اس وقت سیلاب جو آیا اس کی ہم مدد کیسے کریں, لوگوں کو ترغیب دیجیے گا. یہ بھی میں نے بات کرنی تھی, اسی زمن میں ہی بات کرنی تھی. چلیں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آ گیا تو یہیں سے ہی میں پیغام دے دیتا ہوں. یہ ولیوں کے سردار ہیں نا, کون ہیں؟ اونچی بول دیں, کسی سلسلے والے کو اختلاف نہیں ہے. چشتی, نقشبندی, سہروردی سب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا امام مانتے ہیں. ہر سلسلے والا ان کا اپنا پیشوا مانتا ہے, سلام کرتا ہے ان کی عظمت کو. جانتے ہیں وہ خلق خدا کی کیسے خدمت کرتے تھے. 11ویں والے پیر ایسے تو نہیں مشہور ہوئے نا, ہم نے 11ویں تو بنا لی لیکن مشہور کیوں ہوئے یہ چیز بھول گئے, یہ چیز بھول گئے. وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, میلاد مناتے, اس میں وسیع لنگر کا اہتمام ہوتا اور غربا فقراء مساکین کو کھلایا جاتا. جانتے ہو خانقاہ جیلانیہ سے مدد کیسے ہوتی تھی لوگوں کی, مدد کیسے ہوتی تھی لوگوں کی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ پر باقاعدہ رجسٹرڈ بنے ہوئے تھے جن میں غربا فقراء مساکین مستحقین کے نام لکھے ہوئے تھے. ہر مہینے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے ان غریبوں کے لیے راشن جایا کرتا تھا. ہر مہینے ان کا راشن جایا کرتا تھا, پہنچایا کرتے تھے. مدد کیجیے غریبوں کی. مگر آج تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں, قوم کے اوپر سیلاب آیا ہے, قوم کے اوپر مصیبت آئی ہے, قوم مصیبت کے اندر ہے, مگر ہر بندہ بھکاری بن گیا. اونچی تو بولے نا, ہر بندہ جدید بھکاری, جدید بھکاری. یہ جدید بھکاری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جدید بھکاری. میں نے جس کو بھی دیکھا وہ چھوٹی سی چیزیں سجا کر کہہ رہے جی سیلاب زدگان کی مدد کرو, جی سیلاب زدگان کی مدد کرو. اللہ کی عزت کی قسم جتنا پیسہ جمع ہوا ہے نا, اگر سیلاب زدگان کو دے دیا جائے بچ بھی جائے گا اور پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. اتنا امداد جمع ہو یہ لوگوں نے دیا ہے. دینے والے ہیں, دینے والے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سے بھی گزارش میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم, یہ ادارہ, میں کسی ایک تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بھی کر رہے ہیں خلوص دل سے ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کاوش کو, ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن اللہ تعالی ہمیں رنگ باز بھکاریوں سے بچائے, رنگ باز بھکاریوں سے بچائے. قوم کی تباہی کے اوپر ڈرامے کرنے والوں سے اللہ بچائے, قوم کی ڈرامے تباہی کے اوپر لوٹ مار کرنے والوں سے اللہ ہمیں بچائے. جو خلوص دل سے خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے, ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری قوم کے اس مشکل سے نکالے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, جتنا آپ کے اندر طاقت ہے, جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اتنے اپنا حصہ ڈالیے. خوف باری الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف, اب کہا جاتا جی وہ جی بے خوف ہیں, جی کس چیز سے بے خوف ہیں یہ بھی تو بتاؤ نا, یہ بھی تو بتاؤ نا. اللہ کا خوف تو انہیں ہر وقت ہوتا ہے. اب چلیں ایک اور بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں, ایک اور بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں. سید الاولیاء, سید الاولیاء, سید الشہداء. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کن کا نام لینا چاہ رہا ہوں؟ سید الشہداء. چلیں مزید آسان کر دیتا ہوں. جوانان جنت کے سردار, جوانان جنت کے سردار شہزادہ گلگوں قبا, وہ جو دوش مصطفیٰ پر کھیلا, وہ جو گود مصطفیٰ میں کھیلا صلی اللہ علیہ وسلم,
وہ جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا، وہ جس کی رگوں کے اندر امام الولایت، جادجار ولایت، تاجدار حلتا، مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے جس کی رگوں کے اندر، اس بارگاہ میں نہ لے چلوں میں آپ کو؟ ان سے بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے نا، ان سے بڑا ولی تو کوئی نہیں، ان کی بارگاہ میں لے چلوں آپ کو۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، خلیفہ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، آدھی رات گزر چکی تھی، میں طواف کعبہ کر رہا تھا۔ دعا کرو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے گھر میں بلا لیں، وہ زیارتیں، وہ طواف ہمیں بھی نصیب فرما دے دوبارہ، جو ایک بار گئے ہیں انہیں دوبارہ لے جائے اور بار بار لے جائیں، اور جو نہیں جا سکیں ان کے لیے بھی دعا ہے مولا ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دیں۔ فرماتے میں طواف کر رہا تھا، یقین جانیے آدھی رات کے بعد جو مزہ آتا ہے نا طواف کا، کیا بات ہے۔ میں جتنے عرصہ وہاں رہا نا، ٹھیک ہے نہیں، میں جب حرم کے قریب تھا اور حرم نبوی اور حرم مکی دونوں کے اندر، میں رات کو سوتا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ایسے سو جانا، پھر اس کے بعد نہیں سونا، وہ بھی ایک شرعی تقاضا ہوتا ہے، پورا کرنا پڑتا تھا، لیکن میں سوتا نہیں تھا، میں رات کو نکل جاتا تھا تقریباً 12-1 بجے کے بعد۔ خدا گواہ ہے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرا رب نظارے دکھاتا ہے، میرا رب نظارے دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ میرے گھر میں آئے ہو تو میں بھی تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوں، وہ انوار و تجلیات دکھاتا ہے۔ اور پھر طواف کرنے والے ہوں خواجہ حسن بصری، جو تربیت جنہوں نے پائی ہو مولا علی سے، وہ فرماتے میں طواف کر رہا تھا، کہتے ہیں آدھی رات گزر چکی تھی، میں طواف کر رہا تھا، مجھے کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی، کوئی گڑ گڑا رہا تھا، کوئی آہوزاری کر رہا تھا۔ اگر رسوائی سے بچا لینا، مولا مجھ سے ناراض نہ ہونا، اے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جانا۔ وہ گڑ گڑا رہا ہے، میں الفاظ سنتا رہا، کہتے کہ وہ اتنا رو رہا تھا، مجھے کعبہ کے در و دیوار لرزتے ہوئے نظر آئے اس کی آہوزاری سے، مجھے چرند و پرند رکتے ہوئے نظر آئے اس کی آہوزاری سے، میرے قدم رک گئے، میں جا کر کعبہ کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گیا، کعبہ کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت سیڑھیاں باہر ہوتی تھیں، آج کل اندر کر دی، آج کل اندر کر دی گئی ہیں۔ تو کہا میں بیٹھ گیا، جب میں بیٹھ گیا انتظار کرنے لگا کہ یہ شخص اترے گا، اسے اللہ کی رحمت کا بتاؤں گا، اسے اس کی شان کریمی کا بتاؤں گا، شان رحیمی کا بتاؤں گا، تسلی دوں گا۔ کہتے میں بیٹھا رہا، کافی دیر گزر گئی، مجھے چھت سے اترنے کے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، آواز سنائی دی، میں اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ نیچے آئے اور میں اسے سمجھاؤں۔ کہتے جب اس نے قدم نیچے رکھا، میں نے نگاہ اونچی کی، نظر اٹھی تو سامنے کوئی اور نہیں تھا، وہ جنت دی جوانوں کے سردار سیدنا امام حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو مقام ایسا نہیں ملا ہے، کتے لڑانے سے مقام نہیں ملا، کنجریاں نچوانے سے مقام نہیں ملا، اولیاء اللہ کو بدنام کر کے میلے ٹھیلے سجا کر مقام نہیں ملا ہے۔ ان کو مقام ملا ہے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، ان کو مقام ملا ہے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر، ان کو مقام ملا ہے تقوی اختیار کر کے، ان کو مقام ملا ہے زہد اختیار کر کے، ان کو مقام ملا ہے خدمت خلق کر کے، ان کو مقام ملا ہے وہ شرائط ولایت طے کرنے کے بعد، انہیں ادا کرنے کے بعد مقام ملا۔ اور تو آج تمام شرائط ولایت کی تمام شرائط کو روک ڈالتا ہے اور پھر نام کے ساتھ لکھواتا ہے قطب زمان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہباز لامکانی، غوث زمانی، جسے پتا بھی نہیں ہے کہ غوث زمان کہتے کسے ہیں، جسے پتا بھی نہیں ہے شہباز لامکانی کہتے کسے ہیں، جسے پتا ہی نہیں ہے غوث الثقلین کہتے کسے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ غوث الثقلین لکھ لیتا ہے، اپنے نام کے ساتھ غوث الزمان لکھ لیتا ہے، اپنے نام کے ساتھ شہباز لامکانی لکھ لیتا ہے، اسے پتا بھی ہے کہ غوث لامکان کہتے کسے ہیں۔ پوچھو تو صحیح نا، اس سے، اس جاہل سے پوچھو تو صحیح نا۔ ہر نام اپنے نام کے ساتھ چسپاں کر دینا ان جاہلوں کا وتیرہ بن گیا، اور پھر اولیاء اللہ کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ کن کو بدنام کر دیا؟ اب وہ خوف کون سا ہے؟
اتنے سارے مثالیں، اللہ سے سب سے ڈرتے ہیں. وہ حزن کون سا ہے؟ خوف، ڈر. ڈر کہتے ہیں آنے والے کسی واقعے کے متعلق. خوف لگا ابھی کل کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، اسے خوف کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں غم کو. کس کو کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں جو چیز گزر جائے، واقعہ گزر جائے، غم لگا رہتا ہے. میرا یہ واقعہ کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے اشارہ کر دیا ہے، سمجھ جائیے گا. میرا واقعہ جو گزرا کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا. فلاں عمل کیا اس کا کیا بنے گا، فلاں عمل کیا اس کا کیا بنے گا. رب نے فرمایا میں نے اپنے ولیوں سے ایسا خوف، ایسا غم دور کر دیا ہے، نہ انہیں آنے والے وقت کا ڈر ہے اور نہ ہی گزری ہوئی زندگی کا غم ہے. اس لیے کہ میں نے ان کی زندگی ایسی بنا دی ہے، آنے والے لمحے کی ان کو فکر نہیں، ڈر نہیں ہے. اور گزشتہ زندگی ان کی ایسی ہے کہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اس لیے وہ غم زدہ نہیں ہوتے ہیں. ورنہ تو سب سے زیادہ خوف ہی انہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ غمگین وہی ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار اللہ کے ولی. اب ولیون سے یہ فاعلون کے وزن کے اوپر صفت مشبہ بھی ہے، اور بعض نے اس کو کہا کہ یہ اس مفعول کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، بعض نے کہا کہ فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اگر مفعول کے معنوں میں استعمال ہو تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اللہ کا ولی ہے نا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں، اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کا محافظ ہے. اور اگر فاعل کے معنوں میں لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ نے واو کے اوپر زبر، اور ایک ہے واو کے نیچے زیر، ولایت. ایک لفظ پڑھا جاتا ہے ولایت، ایک لفظ پڑھا جاتا ہے ولایت. ولایت کہتے ہیں اللہ رب العزت کے قرب کو. کس کو؟ اللہ رب العزت کے قرب کو. ولایت کہتے ہیں ملکیت کو. کس کو کہتے ہیں؟ ملکیت کو. جیسے کسی کا ولی ہوتا ہے، پوچھتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں جب تو پوچھتے ہیں ولی کون ہے اس کا، جنازہ پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میت کا ولی کون ہے، یعنی وارث جو ہوتا ہے، جو جن کی ملکیت وہ ہے وہ پوچھا جاتا ہے. اور ولایت بمعنی قرب. اب غور سے سنیے گا، یہ کیوں بے خوف ہوتے ہیں؟ اللہ والے کیوں بے خوف ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ غم زدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کون سا غم ہے، کون سا خوف ہے؟ اب سنیے، قرب اللہ کا کتنا قرب ہوتا ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف. کچھ لوگ پڑھتے ہیں مگر آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں، اور بڑا حوالہ دیتے ہیں بخاری کا ہے. کس کا؟ بخاری کا. مسلم بڑا حوالہ دیتے ہیں مگر گزر جاتے ہیں آگے. اور ان سے پوچھو کہ امام بخاری کی تمنائیں پوری کیسے ہوئی تھی، پوری کیسے ہوئی تھی؟ یہ کبھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ امام بخاری کون تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی کامل، ولی کامل. اب سنیے، اسی کے اندر ہی وہی حدیث جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی. رب فرماتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف جو میرے ولی سے دشمنی رکھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اپنے بندے کی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے فرائض کو ادا کرنا. کس کو ادا کرنا؟ فرائض کو ادا کرنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ میرا بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اونچی بولے نا، نوافل ادا کرتا ہے. ان نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. کیا حاصل کرتا ہے؟ وہ نفل پڑھتا ہے، میں اور قریب کر دیتا ہوں. اچھا، اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اونچی بولیں. میں داد نہیں لے رہا ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ قریب ہے نا؟ کتنا قریب ہے؟ شارق سے بھی زیادہ قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. جب قریب ہے تو پھر قریب کسے کر رہا ہے؟ بات سمجھے؟ اور یار جب وہ قریب ہے تو پھر قریب کسے کر رہا ہے؟ فرمایا میں تو قریب ہوں تو دور ہے، میں قریب ہوں تو دور ہے.
میں قریب ہوں تو دور ہے. پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. فرمایا وہ جو تو دور ہوا جن حجابات کی وجہ سے, جن کثافتوں کی وجہ سے, جن دنیا داروں کی وجہ سے, جن دنیاوی مطالب و خواہشات کی وجہ سے تو مجھ سے دور ہوا. جب تو فرض ادا کرتا ہے میں تجھے قریب کر لیتا ہوں. جب تو نوافل ادا کرتا ہے, ایک نفل ادا کرتا ہے, میں ایک حجاب ہٹاتا ہوں اور قریب ادا کر کے قرب عطا کر دیتا ہوں. پھر تو نفل ادا کرتا ہے, میں اور حجاب ہٹا دیتا ہوں, تجھے اور قریب کر دیتا ہوں. پھر اور تو نفل ادا کرتا ہے, میں اور قریب کر دیتا ہوں. کتنا قریب کر دیتا ہوں. فرمایا پھر تیرے اور میرے درمیان حجاب نہیں رہتا. کنت لہ سمعا و بصرا. رب کریم فرماتا ہے پھر میں تیری سماعت بھی بن جاتا ہوں, تیری بصارت بھی بن جاتا ہوں, تیرے کان بن جاتا ہوں, تیری آنکھ بن جاتا ہوں, تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں, تیرے پاؤں بن جاتا ہوں. پھر تو دیکھتا ہے تو میری طاقت سے دیکھتا ہے, پھر تو سنتا ہے تو میری طاقت سے سنتا ہے, پھر تو پکڑتا ہے تو میری طاقت سے پکڑتا ہے, پھر تو چلتا ہے تو میری طاقت سے چلتا ہے. یہ رب قریب کرتا ہے اپنے بندے کو. کون قریب کرتا ہے؟ رب قریب کرتا ہے. کس وجہ سے قریب کرتا ہے؟ وجہ بتائیں نا. قرب کی وجہ کیا ہے؟ عبادت. کیا ایسے تو نہیں نا. ہم نے سنا, ہم نے اہل بیت کا ذکر کیا تو میں نے عرض کیا تھا سیدنا امام حسن 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نفل راتوں کو پڑھا کرتے تھے. اسی طرح بزرگان دین راتوں کو نوافل ادا کرتے تھے. اس لیے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ اس لیے پڑھتے تھے, سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو وہ جلدی جلدی نوافل پڑھتے تھے کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کر لیں تاکہ رب کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے. وہ قرب حاصل کریں, وہ قرب حاصل کریں عبادت کر کے. اور تو ولایت کا ڈھونگ رچائے عبادت کو چھوڑ کر. میں کیسے تجھے ولی کہہ دوں؟ میں تجھے کیسے ولی کہہ دوں جو شریعت کا باغی ہو؟ میں اسے ولی کیسے کہہ دوں جو شریعت کو روند ڈالے؟ میں اسے ولی کیسے کہہ دوں؟ بقول مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ, کار شیطان می کند نا مشولی, کار شیطان می کند نا مشولی, در ای ولی است لعنت بر ولی. فرماتے شیطانوں والے کام کرتے ہو, نام ولی رکھ لیتے ہو, اگر اس کا نام ولایت ہے تو ایسی ولایت پر میں لعنت بھیجتا ہوں. ولی اسے نہیں کہتے کہ جو شیطانوں والے کام کرے. ولی کہتے ہیں تو داتا علی حجویری جیسے کو, ولی کہتے تو غوث جلی کو, ولی کہتے تو خواجہ اجمیری کو. میں آگے عرض کروں گا کہ ولی کیسے بنتا ہے بندہ. اب آخری بات سن لیجیے کہ جب قرب حاصل ہو گیا, جب قرب حاصل ہونے سے کیا ہوتا ہے, میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. چلیں یہ دیکھیے میں نے پکڑ لیا نا, چلیں میرے سامنے اسٹینڈ, میں نے اس کو کچھ ہوا مجھے؟ بولیں نہیں ہوا نا. اگر اسی کو میں حاجی یونس صاحب سے کہوں یہ اٹھیں, کوئی اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے, کیا کروں؟ آگ میں ڈال دیں. تھوڑی دیر آگ میں یہ رہی, میں نے کہا جی نکال کے لے آئیں. حاجی صاحب نکال کے لے آئیں. جب نکال کے میں نے ہاتھ آگے, اس نے کہا دور, کیا ادھر سے مجھے روکے گی, ہاتھ مت لگانا, حرارت آ رہی تھی. میں نے کہا کیوں؟ تو وہ یہ اسٹینڈ نہیں ہے, تھوڑی دیر پہلے میں نے پکڑا, تو نے کچھ نہیں کہا, سب دیکھ رہے تھے. اب تجھے ہاتھ لگا رہا ہوں, مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی. کہا اس وقت میں تھی. توجہ ہے نا, اس وقت اکیلی میں تھی, میری ذات تھی. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ تو اب بھی تو اسٹینڈ ہی ہے نا. کہا نا میں آپ کی صحبت میں رہ کر آئی ہوں, آپ کی قربت میں رہ کر آئی ہوں. ارے نادان تجھے سمجھ میں نہیں آیا, اسٹینڈ آگ کی صحبت میں چلا جائے تو آگ کی صفت لے کر آ جاتا ہے. جو حرارت آگ میں ہے وہی حرارت اس میں ہے. جلائے گی آگ بھی, جلائے گی یہ بھی, قریب وہ بھی نہیں آنے دیتی, قریب یہ بھی نہیں آنے دیتی ہے. تو میں نے کہا خدا کے بندے, جب لوہے کا اسٹینڈ آگ کی قربت میں چلا جائے اس میں آگ کی صفت آ جاتی ہے, اور رب جو اپنے بندے کو اپنے قرب خاص میں بلا لے اس بندے میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی, اس بندے میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی. کچھ تو سوچ, کچھ تو سوچ. پھر یہ رب کیسے اپنے بندے کو قریب کرتا ہے, کیا عطا کرتا ہے, انشاءاللہ یہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ بشرط زندگی. آئندہ جمعۃ المبارک آپ تمام سے گزارش ہے کہ جلد تشریف لائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے.